السلام علیکم ناظرین. آج زیادہ تر پاکستان میں ایک چیز پہ بات ہو رہی ہے، وہ یہ ہے کہ جو ایم این ایز ہیں، قومی اسمبلی کے ممبران، ان کی تنخواہوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے، ان کے الاؤنسز میں اضافہ کر دیا گیا ہے. 1,60,000 روپے ماہانہ تنخواہ لینے والوں کو اب 5,19,000 روپے مہینے کا ملے گا. تو اس کے علاوہ جو ہے ٹیلی فون الاؤنس 10,000 روپے، ریلیف الاؤنس 15,000 روپے، آفس الاؤنس 8,000 روپے، اضافی الاؤنس 5,000 روپے. اس کے علاوہ جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ جب وہ جہاز میں جائیں گے، سفر کریں گے، قومی اسمبلی آئیں گے، تو ان کو بزنس کلاس میں جگہ ملے گی. اس کے ساتھ ہی اگر وہ اپنی گاڑی پہ آئیں گے تو 150 روپے فی لیٹر ملے گا، اور یعنی یہ ان کو الاؤنس دیا جائے گا. پھر یہ ہے کہ ریل کے جو ڈبہ ہے اس میں بیٹھیں گے تو 25 روپے فی کلومیٹر الاؤنس بھی دیا جائے گا. اچھا، چیئرمین اگر بنا کوئی تو اس کو 25,000 روپے اعزازیہ دیا جائے گا. جو ان کو پرائیویٹ سیکٹری ملے گا 25,000 روپے اعزازیہ کے ساتھ ساتھ ایک پرائیویٹ سیکٹری ملے گا، اسٹینو ملے گا، نائب قاصد اور گاڑی بھی ملے گی. اچھا، گاڑی 1300 سی سی کی ہوگی اور اس کے ساتھ 350 لیٹر فیول بھی ملے گا. یہ جو سارا کچھ ہے اس پہ بات ہو رہی ہے کہ یہ کیا کر دیا حکومت نے وغیرہ. نہیں، اس کے دو پہلو ہیں. ایک تو یہ ہے کہ مہنگائی تو ہو گئی ہے نا، صرف عوام کے لیے تو نہیں ہوئی، امیر لوگوں کے لیے بھی ہوئی ہے. پھر جو ممبران ہیں پارلیمنٹ کے لیے ان کی بھی تو مہنگائی ہوئی ہے. یہ جو پوائنٹ ہے اس کو دیکھا جا سکتا ہے، لیکن ایک ایسا ماحول بنا ہوا ہے کہ حکومت پینشن میں کمی لا رہی ہے اور نوکریوں پر کٹ لگا رہی ہے، کیونکہ پیسے نہیں ہیں. پینشن فنڈ کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں اور نوکریاں دینے کے لیے بھی تنخواہیں نہیں. اور جو ادارے ہیں حکومت کے وہ بھاری بھرکم ہو چکے ہیں، ان کے اخراجات بہت بڑھ چکے ہیں. تو ایک ایسے ماحول میں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. اچھا، جو بجٹ پہ بوجھ کم کرنے کا جو طریقہ تھا، آئی ایم ایف نے کہا تھا کہ یہ طریقہ کریں، لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہا تھا کہ آپ اپنے ایف بی آر کے جو محصولات ہیں وہ بھی بڑھائیں کیونکہ خسارہ نہ ہو. تو ابھی تک تو کوئی 400 ارب روپے کے قریب 7 مہینے میں وہ خسارہ بھی ہو چکا ہے. ماحول میں یہ بات بھی شمار کر لیں. اچھا، جو یہ جو ایم این ایز ہیں ہمارے، یہ عوام کو انصاف اور ریلیف دلانے کے لیے ووٹ لیتے ہیں، پہلے آتے ہیں. اور جب یہ قانون پاس ہوا، جب منظوری دی گئی تنخواہوں میں، الاؤنسوں میں اضافہ کی، تو ایک بات لوگوں کو چبھ رہی ہے کہ حزب اختلاف کا کوئی بندہ وہاں پہ بیٹھ کے کھڑا ہو کے یہ نہیں بولا کہ یہ آپ ایک ایسے ماحول میں یہ کیوں کر رہے ہیں. تو یہ تو صرف ہم رپورٹنگ کر رہے ہیں، یہ کامنٹ نہیں ہے، لیکن یہ ماحول ہے. اچھا، جو قومی خزانے میں سے ریلیف جانا چاہیے تھا وہ کافی حصہ ان تنخواہوں میں چلا گیا. اب ایک بات جو سامنے لانی چاہیے وہ یہ ہے کہ یہ ماحول جو بن چکا ہے ریلیف دینے کا اور تنخواہیں بڑھانے کا، اس ماحول کا فائدہ بھی اٹھایا جا سکتا ہے. بھائی، ایک آرگیومنٹ تو ان لوگوں کے پاس آ گیا نا جن کی تنخواہیں مہنگائی کو بیٹ نہیں کر پاتی، تو وہ کہہ سکتے ہیں کہ جی ہماری تنخواہیں بھی بڑھاؤ. تو یہ ایک نیا ماحول بن رہا ہے. اچھا، امید ہے کہ کم تنخواہ پانے والے جو حکومتی ملازمین ہیں ان کی تنخواہیں بھی شاید اب بڑھ جائیں. اچھا، اگر ایسا ہو گیا تو یہ جو ابھی تنخواہیں بڑھی ہیں ممبران کی، یہ ایک خوش آئند اقدام بھی قرار دیا جا سکتا ہے. میں امید رکھتا ہوں کہ ایسا ہوگا. اچھا، اب
تنخواہیں بڑھانے پر عوام کا ایک ویو ہے جو بن چکا ہے. اب یہ جو ویو ہے اس سے فرار تو مشکل ہے. لیکن ایک بات ہے، ہمیشہ جو معیشت ہے وہ کس حد تک کمزور ہے، کس حد تک اچھی ہو گئی ہے، اس پہ انصاف کے ساتھ کمنٹ کرنا چاہیے. اور جو اخراجات ہیں حکومت کے وہ کتنے غیر ضروری ہیں اور کتنے ضروری ہیں، اس میں بھی انصاف کرنا چاہیے. ریاست ہے، ریاست نے چلنا ہے، اس کے اخراجات ہوں گے، ان میں یہ لوگ شامل ہیں، یہی لوگ ریاست چلاتے ہیں، تو ان کے بھی تو اخراجات ہوں گے. اب جو لوگ تنخواہیں بڑھانے کی امید رکھتے ہیں کہ حکومت ہماری تنخواہیں بھی بڑھا دے گی کسی وقت، تو ایک ریلیف تو شاید مل جائے. لیکن جس طرح یہ ریلیف انہوں نے حاصل کر لیا ہے اور جس طرح پنجاب اسمبلی میں بھی یہ ریلیف دیا گیا ہے، یہ ایک اگر فگر سامنے لایا جاتا کہ ان کو ریلیف دینے، ان کی تنخواہیں بڑھانے کے لیے فنڈز جو ہیں، وہ جو قومی اسمبلی کے فنڈز ہوتے ہیں، جو پارلیمنٹ کے فنڈ ہوتے ہیں، اس میں سے اگر آپ ادھر دے دیا تو کچھ کمی اگر اس میں آ گئی فنڈ میں، اور باقی دیگر اخراجات کو پورا کرنا ہے، تو وہ فنڈ کہاں سے آئے گا؟ اس کا بھی تو جواب دینا چاہیے. کیونکہ اگر آپ قانون بناتے ہیں، اگر آپ لوگوں کو انصاف دیتے ہیں، تو پھر یہ بھی لازم ہو جاتا ہے کہ آپ لوگوں کو اطلاع بھی دیں کہ جو پیسے ہم ان کو دے رہے ہیں تو وہ کہاں سے آ رہے ہیں. اگر ریونیو کم ہو رہے ہیں تو اس ماحول میں یہ کام کرنا چاہیے تھا کہ نہیں. یہ جو ہے یہ سب کچھ عوام کے سامنے رکھنا چاہیے. اس کو کہتے ہیں ٹرانسپیرنسی، شفافیت. تو حکومت کے خلاف کوئی بات نہیں، یہ بالکل نظام کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ سسٹم میں ایک عوام کے لیے ایک ریلیف موجود ہے کہ عوام شفافیت کو طلب کر سکتی ہے، عوام مہنگائی کم کرنے کا مطالبہ کر سکتی ہے، عوام یعنی کم آمدنی والے لوگ زیادہ تنخواہیں تاکہ مہنگائی کو بیٹ کیا جا سکے، اس کا مطالبہ کر سکتی ہے. سرکاری ملازمین نے پہلے بہت احتجاج بھی کیے ہیں یہاں پر اسلام آباد میں. یہاں اسلام آباد جیم ہو جاتا تھا، سیکریٹریٹ جیم ہو جاتا تھا، ایسے انہوں نے مظاہرے کیے ہیں. تو یہ جو ہے مستقبل میں اس پہ کیا بات کی جا سکے گی کہ یہ شفافیت کے ساتھ یہ بات کیوں نہیں آئی سامنے. شفافیت کے ہم طلبگار رہیں گے اور آپ سے چاہتے ہیں اجازت. تھینک یو ویری مچ.